Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 560. Ya Ali Madad, 26th of August, year 2004, my wise in North Jamaat Khana of Vancouver. Ya Ali Madad, زندہ رہو. میرا ٹاپک آج ہے، میں نے خود نے چنا ہے، پیراتن. ہمارے مذہب کی یہ ایک ایسی سمجھنے جیسی چیز ہے. امامت جتنی ضروری ہے اتنی ہی ضرورت پیر کی ہے. تو آج میں آپ کے سامنے اپنے خیالات جو کچھ سیکھا ہے. چندر سورج پون نے پانی مارے گر سم تولنا کوئی ایک جیو جی جی بھائی رے. مولانا حضرت امام کو صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، جو کچھ بھی قدرت نے بنایا ہے، ہمیں جاننا یہ چاہیے کہ یہ کون بنایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا اور میرے نور میں سے یہ ساری خلقت بنائی. جتنی بھی کریشن ہے، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، محمد کے نور سے بنے ہیں اور یہی نور پیر ہے. اسی نور کو ہم پیر کہتے ہیں. خدا تعالیٰ نے محمد کا نور اپنے نور سے جدا کیا اور خود علی بنا. تو علی محمد یک خدا حق شناسی دفعہ بنا. علی اور محمد ایک ہی نور ہے. یہی نور اللہ ہے. اللہ کا کوئی بدن نہیں، اللہ کی کوئی شکل نہیں، اللہ کوئی تھنگ، کوئی شے نہیں ہے. وہ نور ہے اور نور نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں. ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو نور کو کہاں سے دیکھ سکیں گے. نور انرجی ہے. خدا کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں وہ نور میں ہیں. ہم خدا کو رحیم کہتے ہیں. تو خدا کی جب رحمت اترتی تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارے سرکمسٹانسز بدل جاتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں خدا کی رحمت ہوئی، لیکن وہ رحمت نظر نہیں آتی. جس طرح سے وائر میں الیکٹریسٹی دوڑتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن بلب لگاؤ تو روشنی ملے گی. کسی ہیٹر میں لگا دو تو اس میں سے ہیٹ ملے گی. ریفریجریٹر میں لگا دے تو ہم کو ٹھنڈی ملے گی. پنکھے چلتے ہیں تو ہوا ملتی ہے. الیکٹریسٹی کے جدے جدے سوروپ ہے، لیکن الیکٹریسٹی خود نظر نہیں آتی. خدا تعالیٰ انرجی ہے اور وہ انرجی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن نبی کے تھرو سے، کیونکہ ایکچولی جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ خدا نے نبی کے نور کو، محمد کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا، تو اس محمد کے نور میں سے ساری کریشن بنائی. اے مومنو، اس میں ایک نقطہ سمجھنے جیسا ہے. کریٹر کون ہے؟ محمد ہے. محمد کا نور جو ہے وہ کریٹر ہے.
تو خدا کون ہے؟ وہی خدا ہے. اے محمد ان کو کہو، یعنی مسلمانوں کو کہو، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. ان کو کہو روح میرے رب کا حکم ہے. یہاں روح سے مطلب اسپرٹ ہے، جس کو ہم آتما کہتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں. جان نکل گئی. کیا نکلا؟ جان نکل گئی. جان کیا ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں، اپنے گنانوں میں سنتے ہیں. جان ہمارا جیو ہے، فورس آف لائف. حیات الدنیا قرآن شریف نے اس کے لیے نام دیا ہے. جان یعنی جیو، روح آتما. آتما امر ہے. اس کو ہمارے پیروں نے کہا ہے پران کا پرش. پران پرش تو امر چھے کایا مری مری جائے. پران یعنی جیو، پران یعنی لائف، پران یعنی جان، جس کو ہم جیو کہتے ہیں. لیکن آتما جو ہے روح ہے. تو خدا تعالی ہر وقت روحیں پیدا کرتا رہتا ہے. اس لیے خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الباری. الباری کا مطلب ہے روح کا پیدا کرنے والا. نئی نئی روحیں پیدا کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے نئے نئے جیو بھی پیدا کرتا رہتا ہے. خدا تعالی خالق ہے مگر روح کا. اور میٹیریل خالق جو ہے وہ محمد کا نور ہے. اسی محمد کے نور کو ہم پیر کہتے ہیں. ہماری جو ایرانی ہسٹری ہے، پرشین پیریڈ جو ہے، مولانا امام شمس الدین محمد سے لینے کے بعد آغا شاہ حسن علی شاہ تک، یہ ہمارا پرشین پیریڈ ہے. بہت لمبا پیریڈ ہے. امام رکن الدین خور شاہ تک عالموت میں تھے. میں عالموت کو پرشین پیریڈ میں اس لیے نہیں لیتا کہ اس وقت زمانے کے اندر زیادہ تر کام جو تھا وہ عربی میں ہی ہوتا تھا، اور ہم لوگ ایجپٹ چھوڑ کے ادھر عالموت میں آ گئے. حالانکہ عالموت پرشیا میں ہے، پرشیا کے نارتھ میں ہے. البرز کی پہاڑیوں میں، ہلز کے اندر عالموت بنا. لیکن ہمارا جو پیریڈ خاص طور پہ مولانا شمس الدین محمد سے لے کے مولانا حسن علی شاہ تک جو ہے، اس پیریڈ کے اندر فارسی زبان بہت زیادہ پاپولر اور پریویل تھی. تو ہمارے جو دائی تھے انہوں نے عربک ٹرمینالوجی کو فارسی زبان کے اندر جب ٹرانسلیٹ کیا تو ہمارے اس کو محمد کے نور کو پیر کے طور پہ نور ٹرانسلیٹ کیا. پرشین پیریڈ کے پہلے جو عربک پیریڈ تھا اس کے اندر ہمارے پیر کو امام مستعودہ کہتے تھے. پیر حسن کو مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ گزر گئے تو پیر حسن کو اپنی طاقت دے گئے کہ تم مذہب کا کام کرو. تو اس حساب سے ہم کو پیر کہتے ہیں. پھر صدر دین کہتے ہیں کہ کل پیر جو پیر محمد مصطفیٰ، اول پیر نبی محمد مصطفیٰ مرشد الاول. اور پھر جو بعد میں سلسلہ چلا تو ہم اس کے پیر کی پٹھیوں میں پرانی جو ہماری دعا تھی کبھی ہاتھ میں آ جائے تو پڑھو اس کو. وگرنہ میں نے اپنی کتاب جو لکھی تھی بریف ہسٹری آف اسماعیلیزم، اس میں نے سارے پیروں کے نام اور ان کی بریف ہسٹری میں نے دی ہے. تو پیر حسن، پیر امام حسن، پیر امام جعفر، پیر امام زین العابدین، پیر امام محمد باقر، بہت سے امام جو تھے وہ پیر بھی تھے اور بعد میں امام بنے. جیسے کہ مولانا علی شاہ ماں باپ، مولانا حسن علی شاہ کے بیٹے پیر تھے، باپ امام تھے. جب حسن علی شاہ ماں باپ نے وفات پائی تو مولانا علی شاہ ماں باپ امام بنے تو پیری جوما اپنے بیٹے پیر شہاب الدین شاہ کو دیا.
یہ صرف ابھی نہیں، اس کے پہلے کی ہسٹری میں یہ سب بہت ہے. جیسے کہ مولانا امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کا نام پیری سلسلے کے اندر امام احمد ہے، احمد ہادی. وہ احمد ہادی امام جعفر صادق تھے، مگر جب امام بنے تو انہوں نے اپنی جو پیری جومہ تھا وہ محمد بن اسماعیل اپنے پوتے کو دیا. تو ہم کو یہ ہسٹری جاننی چاہیے، اس لیے جاننی چاہیے. دینداروں میں آپ کو کہوں، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب خدا کے پاس دعا مانگو تو میرا واسطہ دو. اے خدایا بحق کے محمد المصطفیٰ، یعنی محمد کا واسطہ. بحق کا مطلب اس کے واسطے سے، میرا واسطہ دے کے دعا مانگا کرو. جس کو ہم اپنی مذہب کے اس طریقے کی بھاشا کے اندر زبان میں ہم کہتے ہیں پیر جے پرسادے. پرسادے یعنی اس کے واسطے، بیکاز آف ہم، فار ہز سیک. پیر جے پرسادے، شاہ تجھے درگاہ میں قبول کریے. ایک بڑی مسٹیک میں نے بہت دفعہ کہا ہے، طریقہ کو بھی، مکھیوں کمڑیوں کو بھی. جب بیت الخیال کا ستاڑا ہوتا ہے نا تو ستاڑے کی تسبیح میں بولتے ہیں مجلس جیونتی ستاڑے یہ پرسادے قبول کریے. ارے کیسی رونگ بات کرتے ہو، مگر کیا کروں، مانتا نہیں کوئی. ستاڑا ہم نے ڈالا ہے تو پیر کا واسطہ دے کے ستاڑے کی قبولات مانگو. اور ہم وہ تو بھول گئے، پیر کو تو بھول گئے، اور ستاڑے کے پرسادے مجلس جیونتی قبول کریے. بے علمی کا بھی حد ہوتی ہے. جب بھی دعا مانگو تو رسول اللہ کا واسطہ دو، پیر کا واسطہ دو. حضرت امام کے حضور میں بھی پیر کا واسطہ چلتا ہے. گر پیر حسن کبیر دین، پیر صدر دین، پیر صاحب دین، پیر تاج دین، پیر حسن کبیر دین، پیر صدقور نور. ہمارے کتنے 9 پیروں نے ہمیں گنان لکھ کے بتائے. 9 پیر تھے، پٹھیوں کے پیر. ہاں کہ ان کی اولاد کو بھی ہم عزت کے لیے، بڑھائی کے لیے، رسپیکٹ کی خاطر ہم ان کو پیر کہتے ہیں. جیسے کہ امام شاہ، امام شاہ پیر نہیں تھے مگر پیر کی اولاد تھے. ایران میں سفید داڑھی یا ماما عالم بوڑھے آدمی ہوتے ہیں 70-80 برس کے، تو اس کو سب لوگ پیر کے طور پہ مانتے ہیں. عربی فارسی زبان میں پیر کا مطلب بزرگ. تو جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو فارسی میں پیر کہتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا تو کہتا ہے پیر شدم، میں بوڑھا ہو گیا، یعنی کہ میں بزرگ ہو گیا، پیر ہو گیا. تو پیر کا مطلب ہے بزرگ. اور بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارا یہ جو نام پیر بنایا، رسول اللہ کی اولاد میں سے یہ پیر ہیں. جس طرح حضرت امام ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے نبی محمد کا، اسی طرح سے پیر بھی ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے. کیونکہ پیر امام کی فیملی کے باہر نہیں بنتا، یا بیٹا ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، چاچا ہوتا ہے. ایک ہی لہو ہے جو امام میں ہے وہ پیر میں ہے. حضرت امام کی فیملی سے باہر پیر نہیں بن سکتا کبھی بھی. صرف ایک ایسا واقعہ بنا ہے کہ مولانا امام مستنصر باللہ کی لکھی ہوئی کتاب بندیات جوان مردی کو مولانا عبدالسلام نے پیر کا درجہ دیا. صرف ایک کتاب کو پیر کا درجہ دیا. اور یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں. جس طرح قرآن شریف کو مرشد بھی کہا گیا ہے، کتاب مبین کہا گیا ہے. یہ سکھ لوگ اپنے گرنتھ کو پیر مانتے ہیں، گرو مانتے ہیں. تو یہ جو ہماری کتابیں ہیں، پیروں کے لکھے ہوئے جو شاستر ہیں، گنان ہیں، ان میں سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے، تو ہم گنانوں کو پیر نہیں کہتے، لیکن پیر کے جتنا ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہماری جو جماعت ہے نا، ہماری جماعت جو ہماری کھوجا جماعت، دنیا میں اس سے زیادہ اگنورنٹ کوئی گروپ نہیں ہے. مجھے
74 साल 74 ईयर्स हुए जमातों में वाज़े करने, 74 ईयर्स से वाज़े करता हूँ। हमारी जमात से ज्यादा इग्नोरेंट ग्रुप दुनिया में कहीं नहीं। हालांकि हम पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम बड़े बड़े व्यापारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मजहब के मामले में जीरो है। मैं रोज देखता हूँ, दिल जलाता हूँ। मुखी साहब जब भी किसी को फरमान देते हैं ना पढ़ने के लिए, वो फरमान लेके ना उधर चले जाता है, बाहर उसको पढ़ता है, और जब ये आगे ना तो बाजू में रख देता है। तस्बीह के लिए खड़े होते हैं तो ये फरमान जमीन में उसके पांव के पास पड़े होते हैं। हजरत इमाम की शादी हुई बेगम सलीमा के साथ। उस वक्त मोरक्कन मुल्ला ने इमाम का निकाह पढ़ा, और जब ये किताब दी ना कुरान शरीफ, आप वो फिल्म देखना, तो हजरत इमाम कुरान शरीफ को लेके सिर लगाते हैं, उसको किस करते हैं। मेरी आंखों में से पानी आ गया। इसको देख के भी हमें समझ नहीं आई कि हजरत इमाम का जो फरमान है वो नूर है, हजरत इमाम का जो फरमान है वो कुरान शरीफ है, और वही फरमान हम खड़े होते हैं ना तो पांव के पास पड़ा होता है। गिनान की किताबें पढ़ने के लिए ले आते हैं, तो जमीन पे पड़ी होती हैं, पांव के पास पड़ी होती हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि मोस्ट इग्नोरेंट ग्रुप है हमारी जमात का मजहब की बाबत में। हमको हमारे मजहब की कोई कदर नहीं, सुपरफ्लुअसली हम फॉलो करते हैं, दिल से नहीं। जिस तरह हज़रत इमाम फरमाया कि ये कन्विक्शन है, हमारा मजहब हमारे लिए कन्वीनियंस नहीं है, लेकिन हमने कन्वीनियंस बना रखा है। हज़रत इमाम का फरमान जब मुखी देते हैं तो उसको धूप लोबान करके किस करके देते हैं, और वही फरमान वो पांव के पास पड़े होते हैं, गिना उधर ही पड़े होते हैं। तो दीनदारों, ये वो चीजें हैं कि जो हमें समझनी चाहिए। आज 1400 साल से मोहम्मद का नाम आता है तो सिर झुक जाते हैं, हम दुरूद पढ़ते हैं, सलवात पढ़ते हैं। हमारे इमामों का और पीरों के जो नाम आते हैं, इसी तरह से जैसे मैंने आपको अर्ज की कि हमारे इमाम जो है वो अली का नूर है, हर इमाम अली है, इसी तरह से हर पीर मोहम्मद है, मोहम्मद का नूर है। मौलाना हज़रत इमाम तालिका भेजता है, I send you my paternal and maternal loving blessings. आमीन। ये पैटर्नल और मैटरनल बाप की और माँ की हज़रत इमाम के पास दोनों पोजीशन ही है, इसमें पीर की तरफ इशारा है। पैटर्नल नूर जो है वो इमामत है, मैटरनल नूर जो है वो मोहम्मद का नूर पीरी जामा है। पीर के वास्ता दो, पीर की तुफैल करो। जब भी कोई दुआ मांगो, तस्बीह निकालो तो दुआएं सजदे में मांगो, और सजदे में दुआएं पूरी करके तो कहो, या मौला पीर जे प्रसाद मेरी दुआ कबूल कर। रसूल अकरम की मशहूर हदीस है ये कि मेरा वास्ता दे के खुदा से दुआ मांगा करो, ऐ खुदाया मोहम्मद के वास्ते हमारी दुआ कबूल कर। हमारी छठे पाठ के अंदर क्या है? अल्लाहुम्मा बहक़ मोहम्मद अल मुस्तफ़ा व अली अल मुर्तज़ा वल फातिमा ज़हरा वल हसन वल हुसैन। पंचम पाक को लेते हैं, मगर पहले क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा बहक़ मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, मोहम्मद का वास्ता, अली का वास्ता, माता फातिमा का वास्ता, इमाम हसन का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता। लेकिन हम पहले बोलते हैं बहक़ मोहम्मद, इनके वास्ते से मेरी दुआ कबूल कर। खाली यही नहीं, लेकिन बहक़ मौलाना अली, मौलाना अल हुसैन, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, मौलाना शाह करीम हज़रत इमाम, 49 इमामों का नाम लेते हैं। पंचम का वास्ता और 49 इमामों का वास्ता मेरी दुआ कर। पीरी छोमा है, जैसे मैंने पाठ बोला,
चांद सूरज सितारे ये पीर के नूर से बने हैं और ये पीर के ताबे में है। पीर की बाबत मौलाना इमाम मुस्तनसर बिल्ला अपनी किताब में लिखते हैं कि खुदा की क्रिएशन में पीर सबसे ऊंचा है। सारी खुदा की क्रिएशन में पीर सबसे ऊंचा है। ऑफ कोर्स इमाम उससे ऊंचा है, क्योंकि पीरों ने अपने आप को इमाम के सामने एक गुलाम के तौर पे, नौकर के तौर पे, खाक के तौर पे, या मौला हमें धूड़ी दे खाक, इस तरह पेश किया है। मोस्ट ह्यूमिडिटी जाहिर की है। और उसमें खास तौर पे गुरपीर हसन कबीर दिन की तो इतनी बेनती याचना है कि आप अनंत खड़ा पढ़ो, आंखों में से आंसू आ गए। हम कहाँ पढ़ते हैं? गिनानों की किताबें अफ्रीका में रह गई। कपड़े ले आए, बूट ले आए, पैसे ले आए, गिनान की किताबें छोड़ आए। अफ्रीकनों ने उसको जला दिया, बर्बाद कर दिया। बूट ले आए लेकिन गिनान की किताबें छोड़ आए। हमारे अंदर मजहब की कोई तौकीर नहीं। पीर जो है वो मां के तौर पे है। अब मैं आपको ये चीज कि शायद आपके दिल में ख्याल होवे कि मुसलमान क्यों नहीं जानते। अरे मुसलमान, उनकी आंखें जो है ना, दिल की आंखें बंद हैं। और मैं आपको कुरान की बात सुनाऊं। कुरान शरीफ में खुदा के 99 नेम्स का जिक्र किया गया है। हालांकि उसके साथ और भी कुछ ऐसी सिफतें हैं कि जो 99 नेम्स में नहीं आई थे, लेकिन 99 नेम्स जो खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं वो फंडामेंटल्स है, फाउंडेशन है इबादत की। 99 खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी वो रहीम है क्योंकि रहम करता है, रब है पालने वाला है, करीम है बख्शिश देता है, लायक होवे कि ना होवे बख्शिश देवे उसको करीम कहते हैं। अफू है, माफ कर दिया, माफी ना भी मांगो तो भी वो माफ कर देता है, उसको अफू कहते हैं। अल अफू खुदा का नाम है। तो खुदा के जाती उसका पर्सनल नेम है वो अल्लाह है। अलिफ लाम 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 है, अल्लाह, अल्लाह नहीं, अल्लाह। हम जब अपनी दुआ पढ़ते हैं ना तो उसके हमें ये प्रोनाउंसिएशन सीखनी चाहिए। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन नहीं, रब्बुल आलमीन। बे के ऊपर स्ट्रेस करो, रब्बुल आलमीन। वलज़ालीन, वलज़ालीन नहीं। अरबी जबान की बड़ी हिकमतें हैं। तो अल्लाह जो है वो खुदा का पर्सनल नाम है, जाती नाम है, और उसका मतलब है जिसकी इबादत की जाए वो इबादत के लायक है, उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं हो सकती। अगर उसमें से अल्लाह में से अलिफ निकाल लो तो अलिफ का मतलब एक, अकेला, यूनिक, वन, वो भी खुदा की जात है। बाकी रहा लहू, लहू कहते हैं वो कौन? वो खुदा की तरफ इशारा है, उसके सिवा कोई दूसरा वो है ही नहीं। और अगर लाम भी निकालो तो बाकी रहा हू का मतलब जो है, अल्लाहू। सूफियों का ये इसमें आजम है। सूफियों में कुछ ऐसे फिरके हैं कि जो सुबह की इसमें आजम के तौर पे अल्लाहू का विरद करते हैं। मैंने ऐसी महफिलें देखी हैं कि अल्लाहू अल्लाहू करते करते बेहोश हो गए हैं, गिर पड़े हैं। यह खुदा का जाती नाम है। नाम के अंदर ताकत है,
نام کے اندر نور ہے. اس لیے یوں ہی نام اپنے منہ سے نکال ڈالنا. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم لوگ بڑے اگنورنٹ ہیں. شاہ کریم شاہ آیو استغفر اللہ. اس کو مولا کہو، حاضر امام کہو، سیٹھ کہو، مالک کہو، کیا ہے گھڑی گھڑی کریم شاہ. کس منہ سے یہ طاقت ہے تمہاری کہ تم کریم بول سکو؟ حاضر امام حوزہ گئے 62 میں، 2 لاکھ آدمی بیٹھا ہے، کیونکہ بدخشان سے، چترال سے، ارد گرد سے سب لوگ آ گئے امام کا دیدار کرنے. پہلی دفعہ امام نے پاؤں رکھا حوزہ میں، نگاہ پھیرائی، مولا نے دیکھا میر کھڑا ہوا، میر آف موسیٰ جھک کے کہا خداوند میں اجازت چاہتا ہوں بولنے. میر آف موسیٰ نے مائک کے اوپر ایک شعر پڑھا. جو فارسی جانتا ہے وہ شعر سن کے جھوم اٹھے گا. صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور میرا موزہ شعر بول رہا ہے. ماں باپ کو دیکھ کے کہتا ہے 1000 بار میشویم، میں 1000 دفعہ دھوؤں. کیا دھوؤں؟ دہن. 1000 بار میشویم دہن ز گلاب، میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے 1000 دفعہ صاف کروں. کیا تھیم لے کے آیا؟ 1000 بار میشویم دہن ز گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اے مولا، 1000 دفعہ گلاب کے پانی سے میں اپنا منہ دھوں تو بھی میرا منہ اس لائق نہیں کہ تیرا پاک نام لے سکوں. اور ہم ہلتے چلتے ہیں. جنان میں سوامی آتا ہے تو کریم شاہ بول دیتے ہیں، ادھر کریم شاہ بول دیتے ہیں ارے کھوجو کیا کرتے ہو؟ اس نام کا ورد کرو، اس نام کی عبادت کرو، اس نام کو اندر جپو. اس زبان سے یہ نام لینے کی طاقت نہیں. امام کا جو نام ہے وہی اس میں اعظم ہے. یہی نور کی توقیر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم آگے جا سکیں گے. امام کا نام ہی طاقتور ہے، اس کو اپنے دل میں جپو. ہے جی پاک تو صاحب جی نو نام چھے، تین جپیے ساس اساس. پاک صاحب کا نام ہے، اس کو اپنی سانس کی تسبیح بنا کے، سانس کی تسبیح. جس طرح دانے ہیں اس طرح یہ سانس اندر گیا ایک دانہ ہے، یہ سانس باہر آیا ایک دانہ ہے. سانس کی تسبیح بناؤ، ہر سانس اندر جاوے باہر آوے، یہ تسبیح کرو. پیر کا جو نام ہے صدر دین، پیر کا جب ہم نام لیتے ہیں سر جھکا کے ہم سلام کرتے ہیں. حدیث میں لکھا ہے ایک قافلہ حضرموت کے کسی گاؤں سے آیا مدینے میں رسول اللہ کو ملنے کے لیے. تو جب مدینے کے راستے سے نکلے تو دور سے دیکھا کہ رسول کریم آہستہ آہستہ چلے آتے ہیں، ادھر ادھر سلام کرتے ہیں. یہ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں سے چھال مار کے نیچے اتر آئے اور دوڑ کے نبی کے پاؤں میں پڑے. پاؤں کو کس کیا، پھر ہاتھ کو کس کیا. پاؤں کو کس کیا، پھر ہاتھ کو کس کیا. یہی اشارہ ہم کرتے ہیں. ہم کو ہمارے بزرگوں نے، پیروں نے سکھایا کہ جب پیر کا نام آوے، محمد کے نور کا نام آوے تو اس کو
سر پہ لگاؤ، بچھی لو، کس کرو، یہ ادب ہے، یہ رسپیکٹ ہے، ایکسپریشن آف لو ہے، ایکسپریشن آف سبمیشن ہے. کیونکہ معاف کرنا، آج مولانا حاضر امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ پیر سلامت ہے، امام ہے. تو میں آپ کو یہ ذکر کرتا تھا کہ خدا کے جو 99 نام ہیں اس کے 2 گروپ ہیں. قرآن میں ہے، لیکن بچ نرنجن میں پیر صدر دین نے اس کا خلاصہ کیا ہے. اے نام نرنجن کے 2 بھائی رے بھائی، اس نرنجن کے نام کے 2 بھائی. نام نرنجن کے 2 بھائی، ایک ذاتی ایک بھے صفاتی رے بھائی. اس کے نام کے 2 گروپ ہیں، ایک ذاتی ایک صفاتی. ذاتی نام ہے اللہ، ذاتی نام ہے علی، اور صفاتی نام ہے رحیم، کریم، کثیر، رب، عفو. یہ سب نام اس کے صفاتی نام ہیں. اب یہ جو صفاتی نام ہیں ان کے اندر پھر 2 گروپ ہیں، ایک جلالی ہیں ایک جمالی ہیں. جلالی جو ہیں اتھارٹیٹیو ہیں، پوزیسو ہیں، آٹوکریٹک ہیں، جیسے کہ بادشاہ ہے یا باپ ہے. اور جو جمالی نام ہے وہ ماں کی طرح نرم ہے، کمپیشنیٹ، مرسیفل ہے. رحیم، کریم، یہ جمالی نام ہے. العزیز، علی، یہ جلالی نام ہے. تو یہ جلالی جو ہیں وہ باپ کی صفت کے ہیں، اور جو جمالی نام ہے وہ ماں کی صفت کے ہیں. اسی لیے ہم کو مولا کہتا ہے کہ پتا اور ماتا طریقے جو آشیش دیتا ہوں، باپ بھی ہوں ماں بھی ہوں. ہم باپ ہی باپ کے ساتھ رہے، ماں کو بھول گئے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. اے مومنو، کم نصیب ہے وہ کہ جس کی ماں گزر چکی ہے میرے جیسا. مرنے کے بعد جو ماں کی قدر ہوتی ہے وہ اس کے جیون میں ہم نہیں کرتے. دکھ میں ماں یاد آتی ہے. ماں وہ ہے کہ سب گناہ اس کی آنکھوں سے مٹ جاتے ہیں، بچے کی محبت کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا. یہ اس کی ممتا ہے، اور یہ ممتا خدا نے اپنی ممتا میں سے ماں کے اندر رکھی ہے. وہ عورت جو ماں نہیں بنی وہ کبھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی. خدا کی جو ممتا ہے وہ ماں کو ملتی ہے. ماں دیوتا ہے. اسی لیے رسول پاک کہتے ہیں تیری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. 7 برس کی عمر میں مولوی نے مجھے یہ حدیث سکھائی. میں دوڑا گھر، کچھ بائیاں بیٹھی تھی، ماں بیٹھی تھی. میں نے کہا ماں تیرا پاؤں دکھا. ایسا پاؤں کھینچ کے دیکھا تو مجھے تو جنت نظر نہ آئی. کیا دیکھتا ہے؟ میں کہا ماں. مولوی نے کہا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ہنس کے کہتی ہے بے وقوف، ماں کی خدمت کرنا جنت ملتی ہے. اور ماں کے پاؤں پڑھو. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار
پہلی مسافری افریقہ آئی. یہ بات 1899 کی ہے. 1899. مولا دنیا بھر 22 برس کے تھے, 22 ایئرس کے. اسٹیمر کی مسافری کرنے کے لیے جب چڑھنے لگے تو امام سلطان محمد شاہ کے لیے اس کی آنر کی خاطر اسپیشلی گودی میں سے اسٹیمر کو کیپٹن لے کے آیا, اور آج جدھر گیٹ وے آف انڈیا ہے یہاں لے کے آیا. جماعت کے امردار, گورنمنٹ کے امردار اور ماتا سلامت, ایک ہی بیٹا تھا. ماتا سلامت سلطان محمد شاہ کی ماں کا ایک ہی بیٹا تھا. بہت پیار کرتے تھے. منتیں مان کے دعائیں کر کے جماعت خانے کو پچھڑی سے صاف کر کے ماتا نے یہ بیٹا لیا تھا. اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو سسرے کے پاس حسن علی شاہ ماں باپ امام کے پاس جا کے کھوڑا بھرایا, اور تبھی امام سلطان محمد شاہ 10 مہینے کے بعد پیدا ہوئے. میرے دادا کہتے ہیں میں نے آنکھ سے دیکھا ہے کہانی محلے واڑی کے جماعت خانے میں نیچے بالیاں کھڑی ہو جاتی تھی, کسی کو اوپر نہیں جانے دیتی تھی, تو ماتا سلامت اپنی پچھیڑی اتار کے گھٹنوں کے اوپر جماعت خانے کو صاف کرتی تھی اور وہ پچھیڑی پہن کے جاتی تھی. وہ پچھیڑی کو دھویا نہیں ہے اس نے 10 مہینے تک. امام سلطان محمد شاہ اس طرح اس کو ملا. اسٹیمر میں جانے سے پہلے ماں کے ہاتھ پکڑے. دیکھو اس ماں کے اندر پیری جوت کا انش ہے. کوئی بھی ماں دنیا کی, صرف انسانی ماں نہیں, ایون جانوروں کے اندر بھی جو ماں ہے نا اس میں ایک ممتا ہے. یہ پیر کا نور ہے, محمد کا نور ہے, کیونکہ محمد کے نور میں سے خلقت بنی ہے. ہاتھ پکڑے. ماتا سلامت رونے لگے. کیا ہے محمد, تو اسٹیمر میں جائے گا میں مر جاؤں گی. اتنا پیار کرتی تھی. مولا کہتے ہیں بیوی, ماں کو بیوی کہتے تھے فارسی میں, تو نہیں مرے گی, میں مر جاؤں گی. دیکھو بیوی, میں امام ہوں اور میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تیری موت آئے گی تو تیرا سر میرے گود میں ہوگا. ہنس پڑی. ایسا اچھا بھی وعدہ کرو, افریقہ جاتے ہو آم نہیں کھانا. اور یہ آم اس کو بہت پسند تھا. سلطان محمد شاہ کو آم دو, باقی سب چیزیں چھوڑ دے رہے, بس آم نہیں کھانا. میں کہتی ہوں نا, اچھا نہیں کھاؤں گا. ہر روز مچھردانی میں سونا. اچھا. ہر روز اپنے پاؤں کو وہاں کے کسی افریقن کو روز دکھانا کہ تیرے ناخن کلین کرتا رہنے. ابھی ماتا سلامت نے کیا سنا تھا کہ جرمن ٹائم میں ٹانگانیکا کے اندر ایسا ڈونڈو آم ہوتا تھا کہ جس کے کھانے سے ہاتھی پگ کی بیماری ہوتی تھی, ایلیفینٹائسس کا ڈیزیز ہوتا تھا. ماں نے کہہ دیا آم نہیں کھانا. اچھا. مچھردانی میں سونا. مچھردانی میں سوتے تھے, بڑے گرمی لگے, اور ہر روز وہاں کے کسی افریقن کو اپنے پاؤں دکھاتے تھے, کیونکہ پرانے زمانے میں ناخن کے اندر ڈوڈو پڑ جاتے تھے. 3 وعدے کیے, اسٹیمر میں چلے گئے. اب یہ آم کی جو بات تھی ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن خود 1948 میں مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ کے جامع میں ٹانگا آئے تو جماعت نے آم رکھے. ابراہیم, کاؤنٹ ابراہیم کو صاحب نے بلایا. جی سرکار, دل بہت چاہتا ہے لیکن ہم آم نہیں کھائیں گے. سرکار آپ کو تو آم بہت پسند ہے. ہاں, میری ماں نے منع کیا, آم نہیں کھانا. ماں کو گزرے ہوئے 10 برس ہو گئے, 20 برس, 10 برس, سوری 38 میں گزر گئی, یہ 48 کی بات ہے. ماں کو گزرے ہوئے 10 برس ہو گئے ہیں, لیکن بیٹا کہتا ہے میں آم نہیں کھاؤں گا. سرکار آپ کو آم بہت پسند ہے. ہاں, میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے.
امام نے ہمیں یہ بات بتائی کہ میری ماں نے منع کیا آم نہیں کھانا، وہ امام ہے، پیدا کرنے والا ہے، طاقت والا ہے، نور ہے، لیکن ماں نے کہا ہے نا نہیں کھایا۔ مولانا سلطان محمد شاہ 9 دفعہ افریقہ ہے، لیکن 1899 سے لے کے 1948 9 مسافریوں میں افریقہ میں کبھی آم نہیں چکھا۔ یہ ہے ماں کا درجہ، اور یہ پیر ہے، ماں پیر ہے، کیونکہ جو پیر ہے وہ ماں جیسا ہے۔ پیر کی مہربانی، یہ پیر ہے کہ جس نے ہم کو جلتی آگ میں سے نکال کے نور کی بارش سے ہمیں بچا لیا۔ پیر حسن کبیر دین ماں باپ 6 یا 9 برس کی عمر میں جب مولا کے پاس گئے باپ کے ساتھ، اور اننت کروڑ کا ور ملا، پیری جھوما ملا، رو پڑے، کہتے یا مولا تو نے مجھے اننت کروڑ کا ور دیا، یعنی مولانا امام اسلام شاہ کے ٹائم سے پھر صدر دین کے بعد لے کے قیامت تک جتنے بھی دنیا میں اسماعیلی مذہب میں جو مرید بنیں گے کہ جو حساب بگڑ کے ہوں گے، اس لیے کہا اس کو اننت کروڑ، کاؤنٹلیس، ان سب کا تو نے مجھے ور دیا کہ میں ان کو تاروں۔ اے مولا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو کھٹی چھاچھ کی طرح ہے، تڑکے میں چھاچھ کھٹی ہو گئی، اس کو بلونے سے مکھن نہیں نکلے گا۔ یا مولا یہ تو نے مجھے دیے، اب تو رحم کر۔ مولا کیا کہتا ہے؟ تیری بندگی دے ان کو۔ پھر حسن کبیر دین کو امام کہتے ہیں کہ تیری 4 جگ کی بندگی جماعت کو دے۔ اور پیر نے کہا اچھا میں نے دی۔ ماں سے کوئی بچہ کوئی چیز مانگے، وہ کلیجہ نکال کے کھلائے۔ پھر حسن کبیر دین کی یہ بندگی ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام ملا، کہ پھر حسن کبیر دین کی بندگی کی توفیق ہے کہ ہمارا جنم اس مذہب میں ہوا، کہ پھر حسن کبیر دین کی دعائیں ہیں کہ آج ملین مکانوں میں رہتے ہیں، موٹریں ہیں، راج کر رہے ہیں۔ یہ پیروں کی دعا ہے۔ ہمارے کپڑے دیکھو، داگینے دیکھو، ہماری موٹریں دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، ہمارے بزن دیکھو، اور ہماری تماخی بھی دیکھو۔ ہم اپنے آپ کو دنیا کا کوئی راجا سمجھتے ہیں۔ درخانے جماعت خانے کے اندر میں گاڑی سے اترتا ہوں، ایک مرسیڈس گاڑی ادھر آ کے کھڑی ہوتی ہے، اس نے ذرا گاڑی کچھ اس طرح رکھی تو ایک والنٹیئر جا کے کہتا ہے کہ آپ نے گاڑی ٹھیک نہیں رکھی۔ وہ باہر نکل کے ایک تھپڑ مارا اس کو والنٹیئر کو، ارے تیری مرسیڈس ہے اس لیے اس کو تھپڑ مارا؟ روتا ہوا آیا میرے پاس اندر، مجھے کہتے ہیں یہ ہوا۔ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے، چپ رہو، سہن کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پیسے سے مغرور ہو گئے ہیں، کسی نے ہم کو کوئی غلط چیز کے لیے کہا تو تھپڑ مار دیا، کیونکہ ہمارے دل کے اندر مذہب نہیں اترا، ہم نے مذہب کو سمجھا ہی نہیں۔ سچ پوچھو تو دینداروں اس مذہب کے ہم لائق نہیں ہیں، مگر کیا کیا جائے؟ پیر حسن کبیر دین نے ہم کو کھانا دیا ہے، کھا لو۔ پیر حسن کبیر دین کی 43,20,000 برس کی 43.32 ملین ایئرس کی بندگی، 43,20,000 برس کی بندگی جماعت کو دی ہے۔ اس بندگی کا تپ تیز ہے، اس بندگی کی طفیل ہے۔ ہم دنیا کے اندر کھاتے پیتے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اس بندگی کی خاطر حضرت امام کا دیدار نصیب ہوا۔ سلور جوبلی کا موقع ہے، کینیڈا کی، امریکہ کی جماعت کے آفیسرز امام کے گھر پہ ہیں، امام نے ان کو دعوت دی تھی۔ ایک بوڑھی اماں کے پاس گیا،
کوئی آفیسر کی گھر والی تھی، بولا پوچھتے ہیں ہاؤ یو فیل ان کینیڈا؟ خدا مند بڑے ٹھیک ہے، ٹھنڈی وہ ہے، انشاءاللہ سلولی اٹ ول بی آلرائٹ. ابھی ٹھنڈی گھٹ رہی ہے، گئے 40 برس میں آپ نے دیکھا، 50 برس میں ٹھنڈی گھٹ رہی ہے. ایک اور موقع پہ یہی اسی ٹائم کے اندر مولا کہتے ہیں انشاءاللہ میری کینیڈین جماعت بہت مالدار بنے گی، بہت مالدار بنے گی. پھر ذرا منہ واقع کر کے کہتا ہے آئی ایم افریڈ دے میں فارگیٹ می. بس ہمارے جو آثار، ہماری نشانیاں لگ بھگ ایسی ہیں. جماعت خانے کی حاضری گھٹ گئی، دعا پڑھنے کی حاضری گھٹ گئی، جماعت خانے خالی نظر آتے ہیں. کیا بات ہے؟ دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے. مگر ایک بات یاد رکھنا دینداروں، ماں کے باپ، ماں تو برداشت کر لیتی ہے، بچے کی ہر غلطی نظر انداز کر دیتی، لیکن باپ عادل ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے العدل، جسٹس کرنے والا. وہ رحم نہیں کرے گا، رحم ماں کرتی ہے. ماں بچے کو اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باپ کے اتھارٹی کے سامنے ماں کی بھی نہیں چلتی. اکاؤنٹیبلٹی ہے. اللہ کہتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تیرا ہاتھ نہیں. میں کسی کو دکھ نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے اللہ از ناٹ ٹائرنٹ. اور رحیم و کریم ضرور ہے لیکن عادل بھی ہے، حساب کتاب لینے والا بھی ہے، پنشمنٹ بھی دینے والا ہے. اس لیے زیادہ زور دیا گیا محمد کے ساتھ. محمد کہتے ہیں میرا واسطہ ڈال کے تم عبادت کرو تو تمہاری عبادت قبول ہوئے. گناہوں کی وجہ سے عبادت رد ہو جائے وہ نہیں ہوگا. میرا واسطہ دیا کرو. یہ پیر ہے، پیر کی تو فعل ہم یہ کرتے ہیں. پیر کے پرسادے مومن پایا، پیر پوچھی پوچھی نے پنتھ کماؤ. حضرت امام جب جماعت خانے میں آتے ہیں تو وہ صرف امام نہیں ہے، اس کے ساتھ پیری جومہ ہے. جب علی شاہ اور حسن علی شاہ ماں باپ جدا جدا جومے تھے، امامت کا جومہ حسن علی شاہ کے پاس، پیری جومہ علی شاہ کے پاس، تو پیر اکیلے آتے تھے جماعت خانے میں. لیکن امام حسن علی شاہ ماں باپ جماعت خانے میں کبھی اکیلے نہیں آئے. پیر ہونا ہی چاہیے. اگر وہ اکیلے آ گئے تو زمین برداشت نہیں کر سکتی اس کے تپتیش کو. تو پیر آگے ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتا ہے. پیر رحیم و کریم ہے، بخشش دینے والا ہے. اے مومنو اپنے پیروں کو یاد کرو، پیروں کے گنان سنو، میٹھے گنان ہیں. ان پیروں نے بہت کمال کیا، ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. ہم انڈر اوبلیگیشن ہے پیروں کے کہ جنہوں نے محنت کر کے ہمارے لیے ہماری زبان میں گنان کٹھے اور ان گنانوں میں ہمیں نصیحتیں کی. دنیا اور دین کی نصیحتیں ان گنانوں میں موجود ہے. اور ہمیشہ پیر کا واسطہ دے کے عبادت کرو. مولانا شاہ کریم حضرت امام صلوات اللہ شاہ بھی ہے، پیر بھی ہے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، بلائیں آفتیں دور کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، کلیگ سے بچاوے. آپ کی عبادت قبول کرے، تندرستی دے، سکھ شانتی دے، کسی کا محتاج نہ کرے، دین اور دنیا میں روزی رزق زیادہ کرے، سکھی اور آباد رہو.